تم کو یہاں خوبصورت چہرے دیکھ کر من للچا رہا ہے، ان نظروں کو قربان کر دو، یہ چہرے جہاں بالکل کوئی مقدم نہیں رکھتے ہیں، ہم وہ پاک چیز چہرے دیں گے آپ کو، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ ان کو کسی آدمی نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا، وہ ہم تم کو دیں گے، تم کیا کرو، تم بس اپنی یہ خواہشیں ہم کو دے دو، یہ اللہ کا کہنا ہے، تم اپنی خواہشیں ہم کو دے دو، ہم جو کہیں تم کرو، اور سنو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو وہ لاسٹ بات ہوئی، تیسری بات کے ساتھ یو آر واٹ کمپنی یو کیپ، یہ لاسٹ کی بات ہے، یو آر واٹ کمپنی یو کیپ، تم وہی ہو جیسے دوست تم رکھتے ہو، اصل میں تم وہی ہو۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، کیوں؟ کیونکہ تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ تم نے دوستی۔ ایک صحابی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ یہ سوال اس لیے پوچھا کہ ان کو شوق تھا اللہ سے ملاقات کا، ان لوگوں کو شوق تھا، وہ جنرل نالج کوسچن نہیں پوچھتے تھے قیامت کب ہوگی، یہ کوئی جنرل نالج کوسچن نہیں ہے، ان کو شوق تھا لقائے رب کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ اب آپ نے کیا کہا؟ آپ نے دیکھیے جو قول الحکیم ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ نے حضرت جبریل نے بھی یہی سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ ہے نا ایک سوال حدیث میں ہے نا، حدیث جبریل میں، ٹھیک، ام السنہ جس کو یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا تھا قیامت کب ہوگی، اس کا جواب پوچھنے والے سے زیادہ یعنی سائل سے زیادہ مسئول کو پتہ نہیں، یعنی جتنا تجھے پتا ہے تجھے بھی پتا ہے قیامت کا وقت پتہ نہیں، میں بھی تم کو قیامت کا وقت نہیں بتا سکتا، البتہ میں علامتیں بتا سکتا ہوں اس سے پہلے کیا ہوگا۔ حضرت جبریل کو یہ جواب بتایا تو دین کا ایک پورا کا پورا خاکہ ہم کو بتایا، لیکن اس شخص کا دوسرا معنی تھا، اس نے جو سوال پوچھا وہ اسلام کے عقیدے کو اور نظریات کی تشکیل نہیں ہو رہی تھی، اس نے سوال پوچھا قیامت کب ہوگی، وہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا اور وہ شوق سے پوچھنا تھا قیامت، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، اس نے پوچھا یہ، تو حضور نے فرمایا ما اعددت لها، قیامت تو آئے گی، اور یوں تو ویسے من مات فقط قامت قیامت، جس کی موت آئی اس کی قیامت آ گئی، جس کو موت آئی اس کو قیامت کے دن کیا ہوگا، تارے ٹوٹ جائیں گے، ہے نا، زمین کے ساتھ اڑ جائیں گے، ستارے دھنے ہوئی روئی کی طرح یوں اڑنے لگیں گے، یہ پہاڑ، اور جس پر ملک الموت کا ہاتھ پڑ گیا اس کے سامنے تو اس سے زیادہ تباہی مچ جائے، تو جس کی موت آئی اس کی قیامت آ گئی، وہ اس قیامت کو کیا دیکھے، اس کی تو آ گئی۔ تو آپ نے پوچھا تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ اللہم ارحمنا عند الموت وحبن علینا سکرات الموت وبارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت یا خالق الحیات والموت، نسألک ہدایتا قبل الموت وراحتا عند الموت ومغفرتا ورحمتا بعد الموت یا ذا المن والجود والکرم والعفو ویا ذا الغفران یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تو اس صحابی نے کہا ما اعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کے لیے نہ زیادہ نمازیں تیار کی ہیں نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، مطلب وہ نمازیں چھوڑتے ہوں، وہ رمضان کے روزے چھوڑتے ہوں گے، سب کچھ کرنے کے باوجود کہا میں نے کچھ نہیں کیا، جواب یہی مناسب ہے، یہ کہا، لیکن اعتماد اس پر نہیں کیا، اپنے عمل پر بھروسہ اس لیے کہا کچھ نہیں، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں،
हाँ एक चीज पर भरोसा था, कहा वो कम आएगी, कहा वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल से बस इतना मेरे पास, इसकी मुझे उम्मीद है। आपने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, अरे आदमी तो उसी के साथ उठाया जाएगा। और दुनिया में भी तो अगर इसको देखोगे ना, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आपने तो ये माने ले लिया कि कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ उसने मोहब्बत रखी है, लेकिन दुनिया में भी तो उसी के खाते में डाल दिया जाएगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत। लैला को किसके खाते में डाला जाता है? मजनू के खाते में है। दाढ़ी वाली को किसके खाते में डाला जाता है? बताओ ना, बताओ। मौलवी के खाते में, और मौलवी को वारिस रसूल के खाते में। खाते बने हुए हैं, बस तुम ठप्पा लगाओ ना किस चीज का लगाना है। खाते बने हुए हैं, नए खाते नहीं बनाने, खाते बने, ठप्पा लगा। जैसे अमेरिकन को वो अमेरिकन का बोर्ड लगा दे, डेल्सियस को डेल्सियस का बोर्ड लगा दे, है ना, तो ये लगा। तो जो जैसे तुम, अच्छा देखो मुझे बताओ, जब मदीना तैयबा हिजरत हो रही थी मक्के से, शाहुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने हुज्जतुल्लाह बालिगा में लिखा, जब मक्के से मदीना तैयबा हिजरत हो रही थी तो तब हिजरत न करना और मक्के में ही रहना बड़ा गुनाह समझा जाता। क्यों? क्यों? हिजरत न करना और मदीने नहीं जाना, मक्के में ही ठहरना, ये बात बहुत नापसंद होती थी। इसलिए कि जब मदीने में मुर्दमशुमारी होगी मुसलमानों की, तो वो मुसलमान इनमें गिने नहीं जाएंगे जो कहां है? मक्का में। और जब मक्का में कुफार की तादाद को गिना जाएगा तो ये गिने जाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो वहां छुपे हुए हैं। ठीक? तो ये भी सोचे आदमी, अगर मेरी किसी बाजार में, मेरी किसी मजमे में, मेरी किसी बड़े जल्द जुलूस में किसी ने देख देख कर मेरी निशानदेही की, तो मुझे किनके साथ गिना जाएगा? मुझे किनके साथ गिना जाना चाहिए? इसलिए हुजूर ने अपने तरीकों को अलग कर दिया, यहां तक कि सर मुबारक के बालों की मांग तक को वजह इम्तियाज बनाया। मांग निकालनी कहां है और कहां नहीं निकालनी, कहीं नहीं निकाले, कहीं निकाले, बात तफसील से हो जाएगी। इसको वजह इम्तियाज बताया, अलग हो जाओ। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम। एक दफा हम एक यूनिवर्सिटी में, एक प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुलाकात करने जाएंगे। एक प्रोफेसर साहब हैं, वो बड़े सगीर में, वो हैं तो हमारे मुल्क के, लेकिन इस पूरे सब कॉन्टिनेंट रीजन में वो बड़े हिस्टोरियन माने जाते हैं। और मुसलमानों की अल्लाह ताला का एहसान है, हर दौर में मुसलमानों की दीनी तहरीकात पैदा हुई और उन्होंने बहुत खिदमत की। जो भी मुसलमान और मुसलमानों की कोई तहरीक, मुसलमानों की कोई जमात इखलास के साथ दीन की खिदमत करती है, अल्लाह उन सारी खिदमतों को कबूल फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए। तो वो वाबस्ता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे गुजारिश करेंगे, आप इस यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप 3 दिन हमारे साथ आएंगे, हमें भी नसीहत फरमाएंगे और बहुत मुसाफजाई हो जाएगी और अल्लाह के दिन की मदद भी हो जाएगी। तो आपके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा, वो बाद में 3 दिन आए जमात के साथ, उन्होंने मुलाकात के लिए मुझे भेज दिया। तो मैं तब स्टूडेंट था, मैं पीएचडी कर रहा था, उनके पास गया। तो उनके पास जाकर हमने थोड़ी सी, मैं उनके पास पहले रोब में आ गया, मैं क्या बात कर, इतने बड़े थे लेकिन सादगी थी उनमें, क्योंकि बासलात थे और शफकत थी दिल में। तो उन्होंने कहा मैं आपको देखकर बहुत खुश हो जाता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा देखो तुम यूनिवर्सिटी में हो और हम भी यूनिवर्सिटी में हैं, अब इस्लाम सारी किताबें पढ़कर यहाँ है और हमने बहुत पढ़ा है और यहाँ है, सोच में भी है। जब हम घर जाते हैं बच्चों के सामने में हम मुसलमान ही हैं और मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं, दिन में हमारी कोई पहचान नहीं है हम क्या है। दिन में हम जिसके साथ हैं उसी के साथ हैं, जिस मजमे में उसी मजमे में हैं,
میں ایک چیز پر خوش ہو رہا ہوں کہ جس مسلمانوں کے کلچر اور ٹریڈیشن، یا ان کے الفاظ تھے ٹریڈیشن، کلچر، تمدن، ثقافت، سویلائزیشن وغیرہ، جس کی باتیں کتابوں میں ہیں، اور فلاں بڑے عالم نے جس تہذیب و تمدن کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی ہیں، اور ہم نے وہ سب کتابیں پڑھی ہیں، اپنے نصاب کے اعتبار سے ان کتابوں کو پڑھا ہے، لیکن ان ساری کتابوں کو جو اس عالم نے چاہا ہے زندگی میں آ جائے، وہ تم تبلیغ والوں میں دیکھتا ہوں، اور نہ تم نے کتابیں پڑھی ہیں، نہ تم نے ان کا مطالعہ کیا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں میں تم میں دیکھتا ہوں، تم میں وہ ساری چیزیں ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم نے یہ پڑھ کر نہیں، بتا میں آپ کو جانبداری سے کہوں گا، پڑھا تو ہم نے بھی پہلے تھا۔ جب میں نے داڑھی رکھی نا، میں نے داڑھی رکھنے سے پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، داڑھی کی شرعی حیثیت، اور ہمدردی اتنی پیدا ہوئی تھی کہ میری نہیں تھی، لیکن داڑھی کی شرعی حیثیت پہ اچھی خاصی بحث کرتا تھا، لیکن میری تھی نہیں۔ جب تبلیغ میں چلا تو داڑھی آ گئی، آ تو گئی، میں نے نہیں لائی، لیکن گئی نہیں۔ کتاب سے ہوا تھا، اطمینان تھا کہ میں صحیح چیز پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ مولوی صاحبان نہیں ہوئی، بعد میں بدعت نہیں جوڑی، میں مطمئن تھا کتاب سے کہ نہیں، اس کی پیچھے سند ہے، یہ حضور کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اتنا تو مجھے کتاب سے اطمینان ہو گیا تھا۔ لیکن آئے اور یہاں بیٹھ جائے، مالک ہی ہو جائے، نہیں، کبھی آتی تھی، 2-3 دن کی مہمان ہوتی تھی، جاتی تھی، پھر میں نے کہا اتنی تھوڑی سی زمین ہے، آپ ہی کے نام کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ 2 گز زمین سے ہی، لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موت تم نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ کہتا نہیں کہ میں تو جب ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، میرے نام کی کوئی زمین تو تھی نہیں، اب چلو قبرستان میں 2 گز ہی صحیح، لیکن میری ملکیت تو ہے، اے وہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے زمیندار کر دیا، چلو 2 گز کا زمیندار ہی تو ہوں۔ ہر غریب کو موت امیر کر دیتی ہے۔ ساری زندگی اللہ کے ولیوں نے اپنے نام کوئی زمین نہیں کر دی، 2 گز تو مل گئے، ہمارا کچھ پتا نہیں 2 گز کا۔ میرے بھائیو، اس زندگی کو قیمتی بنا، اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا۔ میں قسم کھاتا ہوں، اس مسجد میں دنیا آپ کو کچھ کہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آپ کی عزت کروائے گا، اور آپ کے دل، چاہے دنیا کے چہیتے لوگ اور آپ کی تمناؤں اور خوابوں کے مرکز لوگ، چاہے آپ کو دیکھ کر آپ سے بچھڑ جائیں، آپ کو کہیں آپ پتہ نہیں کون سی جنگل سے آئے ہو، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں جب آئے گی، آپ کو اللہ کی قربت کی ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی، آپ ساری دنیا کو اس ٹھنڈک کے بدلے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور تانے، سارے کڑوے کسلے آپ اس کو جھیلیں گے، لیکن اللہ کہے گا اس دن، آ جاؤ، تم نے تو میرے لیے یہ سب جھیلا، اس کے لیے زندگی بنا ہے، یہ نہیں ایسا کہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندگی ایسی سے قیمتی ہو جاتی ہے میرے بھائی، ورنہ یا صاحب الجسم کم تسعى فی خدمته اتريد الربح فيما فيه خسران، کسی نے کہا یا خادم الجسم، اے جسم کی خدمت کرنے والے، اس کو صابن سے، شیمپو سے صاف کرنے والے، دھونے والے، چہرہ بنانے والے، شکل بنانے والے، تم کتنا تھکاؤ گے اپنے آپ کو اس جسم کی خدمت کر؟ کیا تم اس تجارت میں پیسہ لگا کر فائدہ کمانا چاہتے ہو، جس کا راس المال بھی گل سڑ جائے گا، اور وہ سارا جو تم نے کمایا وہ بھی گل سڑ جائے گا؟ تم جس بدن پہ جو وقت لگاتے ہو، جس جوانی پہ جو سرمایہ لگاتے ہو، ایک دن آئے گا ایک جوانی بھی گل سڑ جائے گی، اور اس کے سجانے میں جو سرمایہ لگا وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔